آج میں آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں ایک خوبصورت پری کی حاضری کا طریقہ کار بتاؤں گا اور یہ وظیفہ آپ کو بتاتا چلوں نورانی ہے۔ اس وظیفے کو صرف مسلم کر سکتے ہیں، غیر مسلم کریں گے تو حاضری نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام کا ہونا اس وظیفے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا ہر عمل ہر ایک سے مختلف ہوتا ہے اور آسان سے آسان ہوتا ہے، تاکہ آپ بھائی اس کو آسانی سے کر سکیں اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ پوری ہو، اور آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں۔ عمل بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کبھی کی نہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلد سے جلد سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اب آپ کو عمل بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے، کیونکہ اس میں آپ نے صرف ایک ہی لفظ کا ورد کرنا ہے، جو کہ وہ بھی لفظ عام روٹین میں کافی زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور جو حاضری ہوگی وہ انتہائی خوبصورت پری کی ہوگی، جو کہ سفید لباس میں آئے گی۔ اس کے بال، اس کی آنکھیں، جتنی بھی میں اس کی تعریف کروں وہ اتنی ہی کم ہے۔ یہ رہا وہ لفظ جس کی میں بات کر رہا تھا، اللہ۔ اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، سارا طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اس کو مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی۔ اس کو کرنے کے لیے کوئی بھی خاص جگہ مقرر نہیں ہے، آپ مسجد، میدان، گھر میں جس جگہ پہ چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس جگہ کا پاک صاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کو کرنے کا ایک خاص وقت درکار ہے، جو کہ رات کا ٹائم ہے۔ آپ دن ٹائم یہ نہیں کر سکتے، بہتر تو یہ ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں، جب گھر میں سب سو جائیں، ایک تنہائی والی جگہ پہ چلے جائیں، جس جگہ پہ آپ کو کوئی بھی شخص تنگ نہ کرے۔ بہتر ہوگا آپ اس کو مکان کی چھت پر بیٹھ کر کریں، کیونکہ اس جگہ پہ آپ کے گھر والوں کا آنا جانا کافی کم ہوگا۔ ایک رازداری کی بات آپ کو بتاتا چلوں، اس بات پر اگر آپ پورا اتر سکیں تو آپ نے اس کام کو ضرور کرنا ہے جس جگہ پہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی۔ اگر آپ اس جگہ پہ بیٹھ کر اس وظیفے کو کرتے ہیں تو میری پوری گارنٹی ہے کہ ہر صورت میں حاضری ہوگی۔ اگر آپ عمل کے دوران کوئی غلطی بھی کریں گے نا تو تبھی بھی حاضری ہوگی، کیونکہ جگہ وہی ہوگی جس جگہ پہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی ہوگی۔ یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن ایسی باتیں کوئی بھی عامل آپ کو نہیں بتائے گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اور راز کی بات بتاؤں، آپ نے یہ وظیفہ سفید لباس پہن کر کرنا ہے اور گلاب عطر لگا کر کرنا ہے۔ یہ 2-3 باتیں تھی، اس پر عمل کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ہر صورت میں کامیابی ملے گی۔ اب آپ نے بقیہ طریقہ غور سے سننا ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر سر کو جھکا کر اس نام کا ورد کرنا ہے، صرف 1100 مرتبہ۔ آپ نے یکسوئی سے کرنا ہے، جیسے آپ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور دل سے پڑھنا ہے اللہ اللہ، زبان سے نہیں پڑھنا۔ میں پڑھ رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ میں نے یہ عمل کیا تھا۔ جب آپ 900 یا 1000 کے قریب پہنچیں گے تو حاضری ہو جائے گی، لیکن وہ اصل نہیں ہوگی۔ وہ تو کہے گی کہ میں حاضر ہو گئی ہوں۔ آپ ابھی ہی بڑائی کو ختم کر دیں، آپ نے بڑائی کو روکنا نہیں ہے۔ اگر آپ میں روحانیت کافی زیادہ ہوئی تو پھر آپ اس عمل کو وہیں پہ روک سکتے ہیں، کیونکہ وہ تابعہ ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس روحانیت کم ہے تو 1100 سے بھی زیادہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ایک اور بات بتاؤں جو کہ راز کی ہے، کیونکہ یہ میرا پریکٹیکل عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سفید لباس پہن کر عشاء کی نماز پڑھیں گے اور عمل کی نیت سے کھڑے ہوں گے تو فوراً ہی حاضری ہو جائے۔ اب آپ حیران ہو چکے ہوں گے کہ ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہوگا، بس نیت کی ہوگی۔ آپ کو بتاتا چلوں، وہ دراصل پری نہیں ہوگی، وہ ہوگا شیطان، جو کہ اس نیک عمل سے آپ کو روک رہا ہوگا کہ آپ کے پاس میں حاضر ہو چکی ہوں، اب آپ اس عمل کو نہ کریں۔ آپ نے کسی بھی چیز پر غور نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے،
जो ही आपकी तादाद मुकम्मल होगी उसके बाद ही असल परी की हाजिरी होनी है। आपको अमल से बड़ा ही रोका जाएगा, टोका जाएगा। आपने रुकना नहीं है, आपने लगातार इस तादाद को पूरा करना है। आपकी रहनुमाई के लिए उस परी की कुछ मैं आपको निशानियां देता हूँ जिसकी मदद से आप पहचान सके कि अब हुई है उसकी हाजिरी। उसने अपने दोनों हाथों में गुलाब के गजरे पहने होंगे और उसकी शहादत वाली उंगली में एक सुर्ख रंग के मोती वाली एक अंगूठी होगी। जो ही वो हाजिर हो उसके साथ चंद बातों की गुफ्तगू करनी है। आपने कहना है कि आपको हजरत सुलेमान पैगंबर की कसम, आपने मुझे या मेरी फैमिली को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं देना। आपने मेरी हर जायज बात माननी है। अगर आप उस वक़्त कह देते हैं कि आपने मेरी नाजायज बात माननी है, मेरे हक में चाहे अच्छा हो बुरा हो, आपने मेरा हर काम करना है। उसके बाद होगा ये, अगर आप उससे कोई भी बुरा काम करवाएंगे या नेक काम करवाएंगे वो आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा, क्योंकि वो आपकी गुलाम बन चुकी है और आपने उसको बुरे काम करने की भी कसम दे दी है। आपने कोशिश तो ये करनी है कि नेक काम की रिक्वेस्ट करिएगा कि आपने मेरा सिर्फ जायज काम करना है, और अगर मैं नाजायज कहूँ भी तो आपने वो काम हरगिज नहीं करना, मुझे भी रोक देना है। जो ही आप उसको ये कसम डालेंगे उसके बाद वो आपको अपनी हाथ से वो अंगूठी निकाल कर आपको दे देगी, और वो जो भी तरीकाकार आपको बताए कि आपने अंगूठी को रगड़ना है तो मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगी। आपने उस बात पर अमल करना है।